کیا آپ نے کبھی رات کی خاموشی میں اپنے دل سے یہ سوال کیا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں کیوں پیدا کیا گیا؟ اور میں جس راہ پر چل رہا ہوں کیا وہ واقعی مجھے اللہ تک پہنچا رہی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس قرآن کو ہم روز سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، چومتے ہیں، کیا وہ قرآن ہم سے بھی کچھ سوال کرتا ہے؟ کیا وہ صرف تلاوت کے لیے اترا تھا یا زندگی کو بدل دینے کے لیے؟ سورہ الاسراء یہ صرف ایک سورہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی سرخرو، کبھی شرمندہ، کبھی امید سے بھرا ہوا، کبھی گناہوں سے جھکا ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جو انسان کو اس کے انجام سے ملواتی ہے، جو رات کی تنہائی میں دل کو جھنجھوڑتی رہے اور کہتی ہے، اے انسان، تو اللہ کا مہمان ہے یا اپنی خواہشوں کا غلام؟ اگر یہ سوال آپ کے دل میں چبھ رہے ہیں، اگر کہیں اندر سے آواز آ رہی ہے کہ ہاں، یہ بات میری زندگی سے جڑی ہے، تو یقین مانیے یہ سورہ آپ کو آخر تک سننے پر مجبور کر دے گی۔ مقدمہ: سورہ الاسراء کی اہمیت اور ہماری زندگی سے رشتہ۔ سورہ الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی وہ عظیم سورہ ہے جو انسان کو اس کی حقیقت، اس کی ذمہ داری اور اس کی آخرت سے روبرو کراتی ہے۔ یہ سورہ اس دور میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی پر سب سے زیادہ تکلیفوں، ظلموں اور تنہائی سے گزر رہے تھے۔ ایک طرف طائف کا درد، دوسری طرف قریبی رشتوں کی جدائی، اور تیسری طرف قوم کی نافرمانی۔ بالکل ایسے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا تحفہ دیا اور اسی جڑی یہ سورہ انسانیت کو عطا کی۔ اسی لیے یہ سورہ صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ہدایت کا نقشہ، اخلاق کا معیار اور معاشرے کی رہنمائی ہے۔ قرآن کی روشنی میں سورہ الاسراء کی وضاحت، سورہ کی شروعات ہی ایسے الفاظ سے ہوتی ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول نہیں بلکہ عبد، بندہ کہا۔ بلا شبہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے یہاں سب سے بڑا مقام بندگی کا ہے۔ آج انسان ڈگریوں پر ناز کرتا ہے، عہدوں پر اتراتا ہے، دولت پر غمند کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے، میرا سب سے پیارا وہی ہے جو میرا سچا بندہ ہے۔ انسان کی فطرت اور ذمہ داری۔ اس سورہ میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جلد باز ہے، ناشکرا ہے اور اکثر حدوں کو پار کر جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ انسان کو عزت دی گئی، اسے عقل دی گئی اور اسے اختیار دیا گیا، اسی لیے اس سے سوال بھی ہوگا۔ یہاں ایک گہری بات ہے، اختیار بغیر حساب کے نہیں ہوتا۔ والدین کے حقوق، سورہ الاسراء کی روح۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سوچئے، توحید کے بعد سب سے پہلا حکم ماں باپ کی عزت کا ہے۔ آج کا انسان نماز کی بات سن لیتا ہے، روزے کی بات کر لیتا ہے، لیکن ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی دل نہیں کانپتا۔ اگر یہ بات آپ کے دل تک پہنچ رہی ہو تو اس علم کو آگے پہنچانے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ کسی کو بھلائی کی طرف بلانا بھی ایک عظیم نیکی ہے اور اس کام میں مدد کرنا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کے اصلاحی اور علم افروز ویڈیو آگے بھی لاتے رہیں گے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور ایک جگہ فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بالکل، یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں بلکہ اخلاق بھی عبادت ہے۔ صحابہ اور بزرگوں کے واقعات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے، لوگوں کے حال پوچھتے اور کہتے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال ہوگا۔ یہ سورہ حکمرانوں کو بھی جگاتی ہے اور عوام کو بھی۔ موجودہ دور کا گہرا تجزیہ۔ آج کا انسان ٹیکنالوجی میں آگے ہے لیکن اخلاق میں پیچھے۔ سورہ الاسراء ہمیں بتاتی ہے کہ زوان صرف قوموں پر نہیں آتا بلکہ اخلاق کے گرنے سے آتا ہے۔ ناپ تول میں کمی، زنا، ناانصافی، جھوٹ، یہ سب آج عام ہو چکے ہیں۔ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی پیغام۔ یہ سورہ سکھاتی ہے کہ انسان کو مدھیہ مارگ پر چلنا چاہیے، نہ اسراف، نہ بخل، نہ ظلم، نہ بے حسی۔ آخری نصیحت، دعا اور خلاصہ۔
اے عزیز سننے والے، سورہ الاسراء آپ سے اور مجھ سے سوال کرتی ہے، کیا تم بندے ہو یا بس نام کے مسلمان؟ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آئیے آج توبہ کریں، ماں باپ کے قدموں کو چومیں اور اللہ سے کہیں، اے اللہ، ہمیں قرآن کا پڑھنے والا ہی نہیں، اس پر چلنے والا بنا دے، ہماری زندگی کو سورہ الاسراء کی زندہ تفسیر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔